وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ سے محبت، اس کا بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اہل اللہ سے محبت، ان سے استفادہ، یہ عنصر معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامات کی جو علامات بتائی ہیں، ان میں ایک علامت یہ بھی اعجاب کل ذی رأی رأیہ، ہر آدمی اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھے گا. کیا مطلب کہ کسی اللہ والے سے، کسی پڑھے لکھے سے اس کی تصدیق کروا لے یا اپنی رائے کو دوسرے کی رائے پر قربان کر دے، یہ جذبہ ختم ہو جائے گا. اس حدیث کی سند کی تو پوری طرح مجھے تحقیق نہیں ہے، مگر دوسری احادیث سے اس مضمون کی تائید بہرحال ہوتی ہے. آج جو فرقواریت ہر جگہ پھیلتی نظر آ رہی ہے، فرقوں کے فرقے، دھڑوں کے دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ افراط و تفریط ہے. ایک فریق وہ ہے جو اہل اللہ اور اللہ والوں سے محبت میں غلو کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، حدود کو توڑ رہا ہے. اور ایک فریق وہ ہے جو سرے سے علماء صلحاء کو کچھ مانتا ہی نہیں. اس فریق کا خیال یہ ہے کہ دین کی بات کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی نہیں ہے. دونوں فریق کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اور ایک وہ ہے جو اعتدال میں ہے، درمیانہ راستہ اختیار کیے ہوئے. میں آج پہلے فریق کی بات نہیں کروں گا جو غالی ہیں، جو غلو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل اللہ کو مختار کل، حاضر ناظر، شریعت ساز سمجھتے ہیں. ان کے ہاں کسی بزرگ کے ملفوظ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی، ان کی نظر میں ان باتوں میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا ان کے پیر و مرشد کی باتوں میں جان. ایک شخص کو خواب آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی رکھ لو، اس لیے میں نے رکھ لی. فرمایا دیکھیے حدیث کی کتابوں کی اہمیت خواب سے زیادہ ہے. یقیناً خواب بھی نبوت کا حصہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جن سلسلوں سے احادیث پہنچی ہیں ان احادیث کی اہمیت خواب سے زیادہ ہے. خواب میں تعویل کی جا سکتی ہے
احادیث میں تعویل نہیں کی جا سکتی. اگر تعویل کریں گے تو کسی دوسری حدیث کی بنیاد پہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی امتی کی بات کی وجہ سے بدلا نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ آپ کے سامنے کتنی مرتبہ پیغمبر کی یہ حدیث آئی کہ داڑھی بڑھاؤ، آپ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. خواب میں آ کے کہہ دیا عمل کر رہے. حالانکہ خواب کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کتابوں کی اہمیت ہے، وہ مستند زیادہ ہے. اگر کتابوں میں ایک مسئلہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، مستند کتابیں ہیں، خواب میں اس کے خلاف تلقین کی جا رہی ہے، تو خواب کو رد کر دیا جائے گا، اس مسئلے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. مثلا کتابوں میں جو احادیث کی صحیح کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو حکم دیا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی کے ساتھ رشتہ داری کو ختم کر دوں، تو اس خواب پر عمل بولیے بھائی نہیں کیا جائے. خواب نبی علیہ السلام بھی خواب میں کیوں نہ آئے ہو؟ آپ کو یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ خواب میں کیا غلط تعلیمات دیں گے؟ کیا شریعت کے خلاف بات بھی کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں جس نے ان صفات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جو حلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی. مگر خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بات کی تلقین فرمائیں تو اس بات کو آپ علیہ السلام کی جاگتی حالت میں جو بیانات ہیں اس پر پرکھا جائے گا. اگر اس کے مطابق ہے تو اس کو لے لیا جائے گا، اگر اس کے خلاف ہے تو اس کی تعبیر نکالی جائے گی، اس میں تعبیر کی جائے گی. خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، بالکل متضاد مطلب ہو جاتے ہیں. خواب میں ایک کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بعض مرتبہ اس کا مطلب نہ کرنا ہوتا ہے. ایک ہی آدمی کو ایک خواب آتا ہے اس کا مطلب کچھ اور، دوسرے آدمی کو وہ خواب آئے گا اس کا مطلب بالکل اس کے متضاد. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے. بعض علماء کو اللہ یہ فن کرامت کے طور پہ عطا فرماتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا فن. بعض میں ایسی فراست اور ذہانت ہوتی ہے کہ وہ خواب کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں میں ایک درمیان میں ابن سیرین کا واقعہ سنانے سے پہلے یہ ایک بات عرض کروں، پھر مجھے یاد دلا دی کہ ابن سیرین کی بات چل رہی تھی ورنہ میں کہیں اور نکل جاتا ہوں. خواب میں ہمارے پاس بھی لوگوں کے فون آتے ہیں یہ خواب کے بارے میں کہ خواب کی تعبیر بتا دیں، مجھے یہ آیا، مجھے یوں آیا. بعض لوگ انٹرنیٹ پہ ای میل بھیجتے ہیں، اپنا پورا 1 گھنٹے کا خواب لکھ کے بھیج دیتے ہیں اسے. میں تعبیر نہیں بتاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں خواب دیکھنے والے کے حالات پر جب تک مکمل اطلاع نہ ہو، کس کنڈیشن میں اس نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی اپنی دینی دنیاوی حالات کیا ہیں، جب یہ خواب دیکھا اس کا گھریلو حالات کیا چل رہے تھے، ان تمام چیزوں کا تعبیر میں دخل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سانپ نظر آ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے، آپ کو چڑیل نظر آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے، گائے نظر آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے. ہر ایک کے حق میں لوگ کہتے ہیں مجھے یوں نظر آیا، تو بھائی ہر ایک کے حق میں مختلف مطلب نکل سکتے ہیں.
اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پہلا فرقہ، یعنی ایک جو دین میں جس نے فرقواریت پیدا کی ہے وہ لوگ ہیں جو علماء کے اور اپنے بزرگوں کی شان میں غلو کرنے والے، اللہ کے نبی کی بات پر اپنے اکابر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور شریعت دوسرے نمبر پر اور اپنے سلسلے یہ پہلے نمبر پر. آج اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا جائے تو جی ہمارے پیر صاحب نے تو ہمیں ایسے حکم دیا. تو پیر صاحب اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو نہیں ہوئے. تو ایک فرقہ تو وہ جو غلو کرتا ہے اور کہیں سے بھی کچھ مل گیا تو اس کو اللہ رسول سے بڑھ کر قرار دے دیا، شریعت بعد میں اور اپنے پیر و مرشد پہلے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے اور علم میں بڑے مضبوط اور پختہ. انہوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اللہ اللہ کرنا سکھایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں آیا دو شخصیتوں کو گھیرنے کے لیے کہ ان دو پہ محنت کی جائے، اللہ ان سے بڑا کام لے گا. ان دو میں ایک حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم ایسا نہیں تھا جیسا حضرت گنگوہی کے پاس علم تھا. علم میں پختگی اور مضبوطی یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. حضرت گنگوہی بیٹھ ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اور اصلاحی تعلق قائم کیا، ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھا. بہت ادب بہت احترام کیا کرتے تھے اپنے شیخ کا. ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ، ایک مرتبہ حضرت گنگوہی نے لوگوں کو مسئلہ بتایا شریعت کا. کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے شیخ وہ تو اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، وہ تو اس کے خلاف مسئلہ بتاتے ہیں، اور پرچی بھجوائی. حضرت گنگوہی نے اس پرچی کو پھاڑا اور فرمایا ہمارے شیخ سے کہو کہ مسائل ہم سے پوچھا کریں، کیونکہ علم اللہ نے، مسائل کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے. مسئلہ اس سے پوچھا جاتا ہے جسے شریعت کا علم ہو، جسے علم ہے وہ مسئلہ بتانے کا اہل ہے. تو آپ دیکھیے کس قدر دین پہ مضبوطی، ایک طرف پیر و مرشد، دوسری طرف ان کی پرچی کو پھاڑ دیا. فرمایا ہم نے ان سے تعلق جو کیا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے، ان کا کام نہیں. آج کسی کو اول تو پیر و مرشد ہے ہی نہیں کسی کا کوئی، ہر آدمی آزاد شتر بے لگام اونٹ نہیں ہوتا. ہر آدمی کہہ رہے جو میری سوچ، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بس میں ویسے ہی چلوں گا. اور بنا لے تو ایسا بناتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ انبیاء کے سوا دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، عبداللہ بن عباس نے مسئلہ بتایا اور حدیث کا حوالہ پیش کیا. کسی نے بتایا کہ ابو بکر تو اس کے خلاف کہتے ہیں، یا کسی اور صحابی کا نام لیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس صاحب قبر کے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی سب باتوں کو لیا جائے اور کسی بات کو بھی ترک نہ کیا جائے. یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ کی تمام باتوں کو لیا جائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو ترک نہیں کیا جائے گا.
نبی کے بعد 1400 سال میں کوئی ایسا امتی پیدا نہیں ہوا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ حضرت معاویہ، نہ حسن حسین، نہ کوئی اور صحابی، نہ عبداللہ بن مسعود، نہ عبداللہ بن عباس، نہ زبیر بن عوام، نہ عبداللہ بن عمر، نہ عبداللہ بن عباس، کوئی صحابی نہیں، نہ ابو حنیفہ، نہ شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ کوئی اور بزرگ ایسا دنیا میں پیدا ہوا ہے جس کی باتوں کے بارے میں ہمارا یقین ہو کہ ہر بات ان کی زبان سے صحیح نکلی ہے، ان سے غلطی کبھی نہیں ہوئی۔ ایسا ہمارا عقیدہ صرف اور صرف کس کے بارے میں ہے؟ بولو بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی اذا وجدتم قولی، جب تم میرے کسی قول کو حدیث کے خلاف پاؤ، فضربوه علی الجدار، تو میرے اس قول کو دیوار پہ دے مارو۔ لہذا یہ عقیدہ اپنے اکابر کے بارے میں رکھنا کہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات درست ہے، یہ عقیدہ رسالت اور نبوت میں شرک ہے۔ ایک شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک شرک رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی میں وہ صفات جو صرف اللہ کے پیغمبر کی خصوصیت ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے بھی یاد رکھیں خطا کا امکان تھا، مگر جب خطا ہوئی اللہ نے فوراً اس کی اصلاح فرما دی تاکہ امت اس خطا پہ باقی نہ رہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کوئی بھی معصوم، بولو بھائی، نہیں۔ لہذا بعض لوگ تو گمراہ ہوئے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ پیران پیر نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر۔ اب ہماری بحثیں ہوتی ہیں، ہم قرآن و حدیث کے دلائل لے رہے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا۔ اب میرے بھائی بزرگوں کا تو سلسلہ 1400 سال میں بہت طویل ہے، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا لکھا۔ اب ہم کہیں بھائی ان بزرگ نے یہ بات درست نہیں لکھی، ان سے غلطی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں توبہ توبہ، گستاخ اولیاء۔ صحیح ہے، گستاخ اولیاء، اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ مولوی آج کا 15ویں صدی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں وہ غلط نہیں۔ تو ان سے کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کے علاوہ کو بھی تو دیکھو، انہوں نے یہ لکھا ہے تو ان کے علاوہ نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ جس کی بات اللہ رسول کے موافق نظر آئے گی اسی کو لیا جائے گا، جس کی اللہ رسول کے خلاف نظر آئے گی اس کی بات کو ترک کیا جائے گا، اور اس کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تعویل کی جائے گی کہ انہوں نے جو سمجھا اس کے مطابق بتایا، یا ممکن ہے ان کے پاس یہ حدیث ہی نہ پہنچی ہو۔ ایک فریق تو یہ ہے، دوسرا فریق وہ ہے جو اہل علم کے استفادہ اور ان کی اتباع میں عار اور ذلت محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے علماء کی صحبت کی، علماء کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھنے کی، ان سے علم حاصل کرنے کی اور ان کی اتباع کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارے مولوی غلط۔ ممکن ہے آپ لوگ سے بھی اس قسم کے لوگ صبح شام ملتے ہو کہ مولویوں کے پیچھے چھپ جانا چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ کیا ہوتے ہیں، امام شافعی کیا ہوتے ہیں، یہ سب معاذ اللہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے، میں نے نہیں کہا بھائی، میں نے تو نقل کیا ہے۔ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے وہ اس کی نفی کر رہی ہے۔ عامی آدمی کے لیے، عامی آدمی پر جسے قرآن اور حدیث پر بھرپور دسترس نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے علماء کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ بعض چیزیں تو قرآن و حدیث میں بہت واضح ہیں، ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے، ان میں کسی کی اتباع نہیں ہے، وہ ہر ایک کو علم ہے۔ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں بتائیے؟ 5 نمازیں ساری دنیا جانتی ہے۔ اسلام میں رمضان میں روزوں کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ ان میں کسی کی تقلید نہیں۔ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ لیکن یاد رکھیے اس سے آگے بھی سلسلے ہیں۔ جب آپ مزید آگے گہرائی میں جائیں گے
تو فروعی مسائل کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلے گا آپ کے سامنے. یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام.